السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ تبلیغ میں لگائے ہوئے وقت کا ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ امیر صاحب نے سبھی ساتھیوں کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھایا اور سبھی ساتھی اٹھ کر اپنی تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ اس کے بعد ساتھیوں نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر امت مسلمہ کے لیے دعا کی، کیونکہ تہجد کا وقت جو ہوتا ہے وہ دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتا ہے اپنے بندے۔ فجر کی اذان میں تھوڑا وقت باقی بچا تھا تو ساتھیوں کے لیے چائے بنائی اور سبھی ساتھیوں نے ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر چائے پی۔ اس پہاڑ حدود مدینہ پہاڑ، یعنی کہ اس پہاڑ سے آگے دجال داخل نہیں ہوگا۔ پہاڑ دجال جو نکلے گا اس پہاڑ سے اندر وہ داخل حدود ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ صفات، یہ خوبیاں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے بنائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی خوبیاں اور صفات ہماری بن جائیں۔ قرآن شریف کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے۔ جس کی نماز اس کو بے حیا اور ناشائستہ کاموں سے نہ روکے اس کی نماز کامل نہیں۔ جس کی نماز کامل نہیں، علماء فرماتے ہیں اس کا ایمان کامل نہیں۔ اگر نماز اس کی برائی سے نہیں روک رہی، اس کی نماز اس کو برے کام سے، برے فعل سے نہیں روک رہی، تو ابھی نماز میں کمی ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ کمی ہے۔ اس مشورے میں یہ طے ہوتا ہے کہ کون اعلان کرے گا، کون خدمت کرے گا، کون تعلیم کرے گا اور کون سامان کی نگرانی کرے گا، اور کون ہر نماز کے بعد لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتوں کو کون پہنچائے گا۔ اس بات کا مشورہ کیا جاتا ہے۔ ناشتے کا وقت ہو چکا تھا۔ سبھی ساتھیوں نے ناشتہ کیا اور تبلیغ میں جا کر سبھی ساتھی اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر جاتے ہیں۔ سب اپنے اپنے پیسے جمع کراتے ہیں جماعت میں جانے کے لیے، اور اس کے بعد جو بھی کھانا پینا جو بھی چیز ہوتی ہے اسی میں سے خرچ ہوتی ہے جانے کے بعد۔ اس کے بعد مسجد نبوی والا عمل کیا جاتا ہے۔ قرآن کا سیکھنا سکھانا، مسئلے مسائل کا مذاکرہ کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی والے عمل کو زندہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دھیان دو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ فائدہ، اس سے مراد تکلفات اور زیب و زینت کی چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیفا نہیں، چھوٹا کاف ہے یہاں پہ، الم تر کیف، چھوٹا کاف، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، باصحاب باصحاب الفیل، الم یجعل قیدہم فی، چھوٹا کاف ہے یہاں پہ، الم یجعل یجعل قیدہم، یجعل الم یجعل قیدہم، یجعل قیدہم فی تدلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل،
بیحی بڑا ہاں بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. چاشت کی نماز کا وقت ہو چکا ہے. ماشاءاللہ ساتھی چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ کچھ ساتھی ملاقات میں گئے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیکھنے سکھانے کا عمل چل رہا ہے. قرآن کے سیکھنے سکھانے کا عمل چل رہا ہے جو مسجد نبوی میں ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا اور آج بھی مسجد نبوی میں یہ عمل ہوتا ہے سیکھنے سکھانے کا. تو وہی عمل چل رہا ہے. ابھی ہم تبلیغ کے اندر وقت لگا رہے ہیں. ماشاءاللہ ساتھیوں نے تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا کری اور لوگوں میں چل پھر کر دین کی محنت کری، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ ایک 3 دن کی جماعت کو روانہ کر دیا. الحمدللہ اللہ کے راستے میں جا کر ایک عمل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں خدمت والا عمل، کیونکہ خدمت سے خدا اور عبادت سے جنت. تو خدمت کرتے ہیں ہم ساتھیوں کی. طے کیا جاتا ہے کہ آج یہ کھانا بنائیں گے، خدمت کریں گے لوگوں کی. پورے 24 گھنٹے کا یہ خدمت کے لیے طے کیا جاتا ہے. اب الحمدللہ ساتھی بہت اکرام کرتے ہیں خدمت میں ایک دوسرے کا. بہت اچھے طریقے سے سب پیش آتے ہیں. سنت طریقہ بتایا جاتا ہے کہ کھانا کس طریقے سنت طریقے پہ کھانا ہے، سونا کس طریقے سے ہے سنت طریقے پر. ہر ایک عمل بتایا جاتا ہے سنت طریقے والا کہ کس طرح سے ہمیں سنت طریقے پر اپنی پوری زندگی کو گزارنا ہے. یہ عمل اللہ کے راستے میں جا کر تبلیغ میں جا کر سکھایا جاتا ہے. سبھی ساتھی تہجد سے جاگے ہوئے تھے تو ظہر کے بعد تھوڑا آرام کرنے کا وقت ملا تو ساتھی آرام کر رہے ہیں. الحمدللہ عصر کی نماز ادا ہو چکی ہے. اس کے بعد ایک عمل ہوتا ہے یہاں تبلیغ میں جانے کے بعد، اس کو کہتے ہیں گشت والا عمل، جس میں ایک جماعت کو مسجد سے باہر بھیجتے ہیں بستی کے اندر لوگوں کو اللہ کے رسول کی باتیں بتانے کے لیے، اور ان کو مسجد میں لے کر آ کر ان کو اللہ کے رسول کی بات بتانے کے لیے. ایک جماعت باہر جا چکی ہے نماز کے بعد اور باقی نیچے بات چیت ہو رہی ہے. اللہ کے رسول کی بات چل رہی ہے نیچے. یہ اللہ کے رسول کی بات نیچے چل رہی ہے. ابھی کم سے کم مغرب تک یہ بات چلے گی. اور ایک بھائی استقبال میں بیٹھتے ہیں، وہ گیٹ پہ بیٹھے ہوں گے استقبال کے اندر. وہ بیٹھے ہوئے بھائی آپ کو دکھ رہے ہوں گے مسجد کے گلے کے آگے، آپ کو دکھ رہے ہوں گے، دکھ رہے ہیں. یہ عمل چلتا ہے. اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے صرف خالی یہاں پر تبلیغ جماعت کے اندر، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. پورے دن کا روٹین یہی چلتا رہتا ہے. تعلیم ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، لوگوں کو بستی میں جا کر بلایا جاتا ہے اللہ کے رسول کی بات بتانے کے لیے. یہی عمل چلتا ہے پورے اس میں. الحمدللہ ہمارے 3 دن پورے ہو چکے ہیں. اب ہماری واپسی ہو رہی ہے. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا صرف یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تبلیغ جماعت میں جا کر کیا سکھایا جاتا ہے. لوگ بہت بدگمان ہوتے ہیں کہ تبلیغ جماعت میں یہ الٹی سیدھی یہ ادھر ادھر کی چیز سکھائی جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کے راستے میں جا کر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہی عمل کرنا سکھایا جاتا ہے. تو بھائی آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ایک بار 3 دن ضرور لگائیں تاکہ آپ کو بھی اس کا پتہ چلے کہ تبلیغ جماعت میں جا کر لوگ کیا کرتے ہیں. السلام علیکم. اور دوستو جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو پتہ چلے کہ تبلیغ جماعت میں کیا ہوتا ہے. میں نے جو ویڈیو بنائی ہے